آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. میں 17ویں بین الاقوامی کتاب میلے میں کراچی ایکسپو میں موجود ہوں. یہاں پہ میں نے مختلف کالم نگار مصنف سے گفتگو کیے, تاثرات لیے, عام عوام سے بھی تاثرات لیے. یہاں پہ کثیر تعداد میں جو ہے مرد اور خواتین نے اور خاص طور پر بچوں نے بھی شرکت کی ہے. یہاں پہ تعلیمی رجحان دیکھا جا رہا تھا, سنا جا رہا تھا کہ کراچی میں جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, مگر یہ ایکسپو میں نے ثابت کر دیا ہے, لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں, ابھی بھی کتابوں کا رجحان پڑھنے کا بہت زیادہ ہے. باقاعدہ یہاں پہ اس طرح لوگوں کی آمد ہوئی ہے, لوگوں نے شرکت کی ہے, جس طرح ایسا لگ رہا ہے کچھ چیز تقسیم ہو رہی ہے یا کتابیں فری میں تقسیم ہو رہی ہیں. مگر یہاں پہ بہت جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹس پر جو ہے وہ پبلشرز نے جو اپنے اسٹال پر کتابیں سیل کر رہے ہیں اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ عوام الناس کراچی کی جو ہے پرچیزنگ کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو ترغیب دے رہی ہے تعلیم کے حوالے سے اور کتابیں پڑھنے کے حوالے سے. تو جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ کتابوں کا دور ختم ہو گیا ہے, مگر یہ ثابت کر چکی ہے یہ ایگزیبیشن کہ کتابوں کا دور اس وقت ہے. تو آئیے میں آپ کو پروگرام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جن کالم نگار سے میری گفتگو ہوئی ہے ان کی باتیں آپ کو میں سنواتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بولنے والا کون ہے. تو خاکسار پروفیسر خیال آفاقی کے نام سے بدنام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے اس بک فیئر یا کتب میلہ جو بھی کہہ لیں اس کے متعلق بات کی ہے, تو یقینی بات یہ ہے کہ اس قدر دلی طمانینت ہو رہی ہے اور دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ کتاب زندہ ہے. کتاب کا کبھی وجود ختم نہیں ہوگا, اور جس انداز سے کتاب دوستی کا ثبوت اہل کراچی نے دیا ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان پر کتاب لکھوں کہ کمال کر دیا آپ نے کہ یہ یعنی اتنا رش, اتنا ہجوم, اتنی محبت اور محبت کے ساتھ کتابوں کا انتخاب کرنا, موضوعات کو دیکھنا اور ان کو پسند کر کے ان کو خریدنا. یہ خالی ونڈو شاپنگ نہیں ہو رہی ہے, باقاعدہ کتاب بیچی جا رہی ہے, خریدی جا رہی ہے, پسند کی جا رہی ہے. بڑی مسرت ہوئی ہے. دیکھیے تعلیم کے دور میں میں آپ سے عرض کروں, یہ دیکھیے تعلیم تو کسی بھی اعتبار سے کی جا سکتی ہے اور کسی ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے, لیکن کتاب کا وجود جو ہے وہ نہ صرف آفاقی ہے بلکہ دائمی ہے, ابدی ہے. کتاب کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, چاہے وہ سائنسی ترقی کیسی ہی ہو جائے, اس لیے کہ کتاب میں نہ تو سیل لگتا ہے نہ اس کے لیکچر کی ضرورت ہوتی ہے. جب دل چاہے جہاں دل چاہے اس کو پڑھیں. کتاب سے بڑا کوئی دوست بھی نہیں ہے انسان کا. بہت یعنی کتاب ایک ایسے دریچے کھولتی ہے انسان کے ذہن کے کہ وہ خود نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا ہو گیا ہوں, بشرطے کہ کتاب کو وہ دیکھے, ورق گردانی کرے اور اس کو سمجھے. تو میں تو ایک ہی شعر سناؤں گا آپ کو کہ مجھے قلم فرحات کو تیشا, مجنو کو کشکول دیا, عشق نے دل والوں کو جو بھی کام دیا انمول دیا. آج یہاں کتب میلے میں آنا ہوا تو کم سے کم اتنا ہمارا روح تازہ ہوا کہ لوگوں میں پھر سے کتاب کی جانب جستجو بڑھ رہی ہے. باہر سے دیکھنے کا تو یہ لگتا تھا کہ لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ ہی دی ہے, لیکن یہاں سے پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ قوم میں دوبارہ سے شعور کی تلاش اور سنجیدگی کی تلاش کی جستجو بڑھ رہی ہے. معاشرہ جو ہے وہ اچھی جانب گامزن ہو گیا ہے. واقعتاً حالات نے اس جانب متوجہ کر دی ہے, ورنہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ حالات جانے اور اس کا وقت جانے, ہمارا کیا لینا دینا. لیکن اب حالات نے ان کے جو ہے ٹکرے جو ہے انہوں نے مجبور کر کے کتاب کے جانب متوجہ کیا ہے. آپ نے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ کتاب سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج جو آپ بک فیئر میں آئے ہیں, بک فیئر کا کوریج آپ نے کی ہے, اس کے لیے بڑا شکریہ. اور بک فیئر ماشاءاللہ کامیاب جا رہا ہے. آج تیسرا دن ہے, لوگوں کا رش, ذوق و شوق سے لوگ کتابیں خریدنے آ رہے ہیں اور کتابوں کی پذیرائی ہو رہی ہے. دوسری ہے کہ ہمارا بک
बुक फेयर जो होता है वो रमज़ान में पूरे महीने का होता है, वो फरीद पब्लिशर कराता है। रमज़ान में फेडरल एरिया में पूरे महीने के लिए बुक फेयर होता है, सुबह से रात तक। उसमें भी इसी तरह लोग आते हैं, किताबें ख़रीदारी करते हैं और किताबों को पजीराई होती है। ये लोग किताब पढ़ना चाहते हैं माशाल्लाह, और लोगों को किताबों का शौक़ है, लेकिन क्योंकि इस महंगाई के दौर में किताबें भी महंगी हुई हैं और यहाँ डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा खासा दिया जा रहा है, तो लोग किताबें खरीद रहे हैं यहाँ पे, और कुतुबीन जो है इससे माशाल्लाह फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा पैगाम यही है कि लोग जो 2 दिन रह गए अभी बाकी, उसमें लोग आएँ, भरपूर तरीके से शिरकत करें और किताब को पजीराई दें और किताबों का यहाँ डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा हमज़ा और आई हूँ यहाँ एक्सपो पर। आज मैं पहली बार इस एक्सपो में तशरीफ़ लाई हूँ एज एन ऑथर। मेरी पहली डेब्यू किताब द अनहैप्पी प्लैनेट्स इज़ आउट हियर एंड दिस इज़ अ मुस्लिम किड्स चिल्ड्रन बुक completely illustrated with beautiful colorful illustrations और एक ज़बरदस्त किस्म की प्लैनेट्स की जर्नी है जिससे आप बहुत सारी दीन की बातें भी सीखेंगे और बहुत ही इन्जॉय भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे ये लें, इसे पढ़ें। ये हम यहाँ बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं। तो आइए एक्सपो सेंटर को विज़िट कीजिए और यहाँ तरह तरह के ऑथर से मिलिए, नित नई रंगारंग और इल्म से भरपूर किताबें देखिए। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज अस्मा राइट्स पर या इंस्टाग्राम पर उम्मे मायत के नाम से, या फिर आप इस बुक को प्री ऑर्डर कर सकते हैं सेल फ़ोन नंबर 0323447648 पर रुजू करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद और मैं बिलोंग करता हूँ औरंगी के मिडिल क्लास फैमिली से, कराची के, और 17 सालों से कंटिन्यूसली ये बुक फेयर लग रहा है। बहुत ही अच्छा है और इस जो है टेक्नोलॉजी के दौर में लोग जो मोबाइल के करीब हो गए, किताबों से दूर हो गए, ये जो उनकी काविश है बहुत ज़बरदस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कराची वालों से कि वो आए और भरपूर हिस्सा लें इस बुक फेयर में और देखें नुमाइश को भी, अपने बच्चों को भी लाएँ, फैमिली को भी लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे आपसे ये कहना है कि हम यहाँ पर आए थे इस मॉल में। हम हर साल आते हैं और यहाँ की जो बुक्स कलेक्शन और होती हैं यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कीजिए और यहाँ पे मतलब बहुत टाइप की वैराइटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर रहेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा, ये एक तरह का एक मॉल ही है जहाँ पे बुक्स मॉल है। अगर आप लोग यहाँ पर आके विज़िट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। और आज यहाँ पे इवेंट भी था तो हम लोग आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ील हुआ और यहाँ पे सेल भी चल रही थी तो हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स परचेज़ भी की हैं और वी फील वेरी गुड। नाम डॉक्टर तनवीर है और मैं यहाँ पर चेस फिजिशियन हूँ मैं, और अपने बच्चों के साथ एक एग्जीबिशन में आया हूँ विज़िट करने के लिए, क्योंकि ऐसा ओकेजन कभी कभार कराची में होता है। तो विल बी एंजॉय देयर। और मेरे बच्चों ने किताबें ख़रीदी हैं माशाल्लाह से। देयर इज़ अ गुड हैबिट एंड गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो देयर, दिस थिंग इज़ देयर। सो आई होप सो कि कराची इस किस्म के एग्जीबिशन, इस किस्म के फेयर होने चाहिए। आज 17वें एक्सपो में बुक फेयर में आना हुआ और इस सिलसिले में हमने देखा कि इस बुक फेयर में बड़े पैमाने पर लोग आए, हज़ारों लोगों का यहाँ मैं समझता हूँ आना जाना है। और कराची में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का मुनफरिद कुतुब मेला है, जहाँ ख़वातीन, बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे, मदरसे के बच्चे, बापर्दा हिजाब वाली ख़वातीन और मॉडर्न लिबास में मलबूस ख़वातीन, आपको सभी लोग यहाँ नज़र आएंगे। तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में कोशिश की जाती है कि हमारा बैड इमेज जो है ना उसको उजागर किया जाए, लेकिन ये किताब मेला इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के लोग बाशऊर भी हैं, इल्म से भी मोहब्बत रखते हैं और किताब को से भी प्यार करते हैं। आजकल जो प्यार की बात करी है आपने किताबों से, डिजिटल दौर में जो है किताबों का रुझान लोग समझ रहे थे ख़त्म हो चुका है, मगर ये एग्जीबिशन ने साबित किया है कि किताबों का रुझान अभी बाकी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने हुसैन दानिश। देखें, इसमें मैं एक बात बड़ी खूबसूरत आपको बताता हूँ कि आज भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ किताबें छप रही हैं, अखबार छप रहे हैं, और ये हो सकता है कि वहाँ उसके रुझान में कुछ % कमी आई हो, लेकिन हमारे यहाँ ये तासुर आ गया कि जब डिजिटल मीडिया आ गया या सोशल मीडिया आ गया या इंटरनेट आ गया तो अब हमारा किताब से या अखबार से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो ये गलतफ़हमी है, ये गलत बात है, इसमें कोई मज़बूत अंदाज़ फ़िक्र नहीं है।
اور یہ میں اپنی اس بات نہیں کر رہا، یہ آج جو کتب میلہ ہے جسے دیکھ کر رکھتا ہے کہ یہاں جس طرح ماضی میں سینما گھروں پہ کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا، اسی طرح یہاں لوگ کندھے سے کندھا ملا کے گیٹ سے اندر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور بک اسٹالوں کے اوپر اپنی پسندیدہ کتب تلاش کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے تمام معروف پبلیشرز موجود ہیں جہاں آپ کو ہر طرح کی کتابیں اویلیبل ہیں. یہاں میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، یوں تو بچوں کی کتابیں، مذہبی کتابیں اور ادب کے حوالے سے دوسری اصناف ہیں، سائنسی کتابیں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آج ایک اسٹال پہ گیا تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں ایک صاحب سائنسی انداز میں اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان پر کتابیں شائع کر رہا ہے. اب اگر آپ کو ڈیجیٹل کے حوالے سے یا کسی اور سائنسی موضوع پہ جو نئی تحقیق ہے، جو نئے شعبے ہیں، ان پر کتابیں چاہیے تو وہ بھی یہاں دستیاب ہے. اور ادب تو ہے ہی، مزاح بھی ہے، افسانے بھی ہیں، ناولز بھی ہیں. تو جس کا جو شوق ہے وہ اپنی پسندیدہ کتابیں ڈھونڈ رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ بیگ اور تھیلے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں کتابوں کے. فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں آئی ہیں اور بچے بعض اوقات اپنے والدین سے ضد کر کے انہیں لائے ہیں. اور ایک اچھا خاصا بجٹ انہوں نے اس کام کے لیے میرا خیال ہے رکھا تھا جو آج بچوں پر انہوں نے خرچ کیا ہے. لیکن یہ خرچ جو ہے ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے جو اس کا ریٹرن جو ہے انشاءاللہ اس کو اچھے پروفٹ سمیت آگے آنے والے دنوں میں ملے گا. یعنی آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسے بک فیئر کے حوالے سے اور بھی جگہوں پر میلے لگنے چاہیے بک کے؟ بالکل میلے لگنے چاہیے اور کہیں کہیں لگتے بھی ہیں، کراچی میں بھی لگتے ہیں کچھ بک فیئر اور دوسرے شہروں میں لگتے ہیں. لیکن ایکسپو کا جو یہ کتب میلہ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا کتب میلہ ہوتا ہے اور اتنے شاندار انتظامات ہوتے ہیں یہاں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے ہم کو. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کتب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں ہمیشہ صرف یہی کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں اور کتاب سے ان کا رشتہ جوڑیں. اور اعلیٰ تعلیم دلانا آج کے دور میں آسان نہیں ہے. لہذا میں یہ درخواست کروں گا اگر آپ غریب ہیں، آپ کے مالی وسائل کم ہیں تو آپ ایک ٹائم کھانا کھائیے، 4 جوڑوں کے بجائے 1 جوڑا بنائیے اور یومیہ بنیادوں پر 10 20 25 50 روپے جمع کریے اور جب آپ کے بچے بڑے ہوں تو ان کی تعلیم پہ صرف کیجیے. آپ یقین کیجیے اگر آپ نے 5-10 لاکھ روپے بھی کر کے جمع کیے ہیں تو آپ کا بچہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ کما کے آپ کو دے دے گا. تھینک یو ویری مچ دانش، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں. تھینک یو. تو آج ہم آئے ہیں قطب مینار میں اپنی امی کو منا کے آیا ہوں. یہاں پر ہم نے بہت ساری کتابیں خریدی اور ان میں سے ہمیں بہت ساری کتابیں اچھی بھی لگی اور ہماری امی نے ہمیں بہت ساری کتابیں بھی دلائیں. اور میں یہاں ہر سال آتی ہوں جب بھی یہاں لگتا ہے بک فیئر. بس ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی بکس لی، ناول، اسٹوری بکس اور پڑھائی کے لحاظ سے ڈفرینٹ طرح کی بکس لی ہم نے. انگلش ناولس پڑھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ انگلش میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور فکشن، فینٹیسی طرح کی بکس مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. بکس کا مطلب بچے اب بکس پڑھنا بہت کم ہو گئے کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائلس وغیرہ ان سب میں لگے رہتے ہیں پورا وقت اور بکس نہیں پڑھتے.